ابو سفیان دے کول ہے، ابو جہل دا پتر اور بڑے بڑے کہ مال ساڑے کول ہے، اس کی تجارت کرو، باقی جڑا مال ہے اس کے پیسے واپس دیتے جان، باقی جو منافع ہوئے گا جنگ دا وہ اسلحہ خریدا جائے اور مسلمانوں دے نال جنگ کریے اور اپنا بدلہ لئیے۔ اب جس وقت تیاریاں عروج تے ہو گئیاں، انہوں نے تجارت کی، جو نفع ہویا، جنگ دا ساز و سامان انہوں نے خریدا۔ جدو ساز و سامان انہوں نے خریدا تو اللہ نے اس نو قرآن دے اندر بیان فرما چھڑا ہے۔ اللہ خالق و مالک نے سورۃ انفال دے اندر فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جہنم يحشرون۔ انہوں نے کہا سی کہ سانو یہ مال جو نفع ہوئے گا، تجارت کریں گے تو یہ مال خرچ کریں گے اسی ساز و سامان دے لئی، اسلحے دے لئی، لیکن اللہ نے اس کے اندر فرمایا کہ بعد دے اندر وہی پچھتان گے، اور بعد دے اندر وہی پچھتائے کافر کہ مال بھی خرچ کیتا، اتنا کچھ کیتا بھی صحیح کو نفع بھی نہ چک سکے، اور آخر دے اندر انہوں نے ہاک کے جہنم دے اندر انہوں نے چھوڑ دیتا جائے گا۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، اللہ خالق و مالک نے یہ مکمل نقشہ بھی قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے کہ جس وقت کافر انہوں نے اپنی مکمل تیاری شروع کر لی، تیاری کرنے تو بعد خواتین، یہ بھی بڑی بڑی خواتین دی ایک جماعت بھی کافروں دے نال، جنہ دے اندر مشہور ہندہ دا نام بھی ہے، ابو سفیان دی بیوی سی، اور بہت ساری خواتین نہ کچھ بعد دے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ بھی پڑھا ہے، مسلمان بھی ہو گئی۔ جس وقت انہوں نے 3000 دا لشکر بڑے بڑے جوانوں نے تیار کر کے بڑے بڑے قبیلہ چھو انہوں نے کٹھے کیتے جوان، کہ جوان جدو بڑے بڑے قبیلہ دے کٹھے کر کے 3000 دا لشکر انہوں نے جدو تیار کر لیا، 3000 دا لشکر تیار کرن تو بعد حبشی ایک غلام سی، یہ جبیر بن مؤتم اس کا غلام سی، بدر دے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی چاچا حضرت حمزہ نے اس نے چاچے نو قتل کیتا سی، تو انہیں اپنے غلام نو کیا جو اگر تو امیر حمزہ نو قتل کرے گا تو آزاد کر دیتا جاوے گا، اور تنو اتنا مال جائیداد انعام بھی دیتا جاوے گا۔ انہیں کہا ٹھیک ہے، وہی جنگ احد اندر شامل۔ اب جس وقت یہ سارا معاملہ چلیا، المختصر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا حضرت عباس جو اس وقت مکے دے اندر سن، آپ نے ایک مکے دا جو جاسوس سی، آپ نے اس کو تیار کیتا اور رکا لکھیا۔ آپ نے فرمایا جتنی سپیڈ دے اندر، تیزی دے اندر تو جا سکتا ہے، سوار ہو اور مدینے جا، مصطفیٰ دے کول اے میرا پیغام پہنچا کیا۔ آج اس وقت تمام جنگ دا حالات معاملات حضرت عباس نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جس وقت معاملات پڑھ کے اسی رات ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، تو خواب کے اندر بھی جنگ دا منظر ویکھیا، اللہ دی طرف حکم بھی آ گیا سی۔ اب صبح ہوئی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں نے بلا کے انہوں دے نال مشاورت کی تھی۔ اس مشاورت کے اندر جڑا عبداللہ بن ابی
لول ایک منافق سی، یہ بھی اسی مشورے دے اندر شامل سی، نمازاں بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھدا سی، لیکن منافق سی۔ جس وقت مشاورت ہوئی، جوانوں نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تو باہر نکل کے، جو بدر دے اندر جنگ دے اندر شامل نہ ہو سکے، یا رسول اللہ مدینے تو باہر نکل کے انہوں دے نال جنگ کریں گے، اور مدینے تو باہر نکل کے ہی جنگ کرنی چاہیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ وزنی ہے۔ تو وہ جڑا ابھی وہ منافق سی، وہ بھائی انہیں کہا کہ نہیں، مدینے کے اندر رہ کے ہی جنگ کرنی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے، اور جنگ کا تمام ساز و سامان پہن کے، جس وقت باہر آئے ذرہ پہن کے، تلوار ہاتھ کے اندر لہرا کے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ چلو جنگ دے لئے تیار ہو جاؤ، اور حکم فرمایا کہ بلال انج کر اعلان کر دے۔ حضرت بلال پاک نے جس وقت اعلان شروع کیتا تو حضرت امیر حمزہ کے متعلق آندا ہے کہ آپ اس وقت جنابت کی حالت کے اندر سن، آپ نے غسل کرنا بھی یاد نہیں رہا، انج ہی جنگ کے اندر شامل ہو گئے۔ اور 1000 دا لشکر، ادھر 3000 دا لشکر ہے، ادھر 1000 دا لشکر ہے۔ جنگ بدر دے اندر ادھر 1000 دا لشکر سی، ادھر 313 سن، ادھر 3000 دا لشکر ہے، ادھر 1000 دا لشکر ہے۔ 1000 دا لشکر ہے لیکن 1000 دے اندر 300 منافق سن، 300 منافق سن، 700 عاشق رسول سن، صحابی رسول سن، جنہاں ذکر بھی اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے۔ اس کے اندر جوان بھی سن، بچے بھی سن، خواتین بھی سن۔ جس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اب جس وقت یہ قافلہ چلا 14 شعبان المعظم، جس وقت انہوں نے آ کے ڈیرا لا لیا سی، یہ احد جو ہے نا، احد پہاڑ، اس کے دہانے دے اندر ہی جنگ احد ہوئی کہ جس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے غلام چلدے چلدے اس مقام تے پہنچے، جمعہ دا دن سی، جمعہ پڑھا کے مصطفیٰ اپنے غلاموں لے کے چلے۔ اب پہنچے، صبح دی نماز دا ٹائم ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دی نماز پڑھائی۔ صبح دی نماز پڑھان تو بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ غلاموں اب تیار ہو۔ عرض کر دے یا رسول اللہ ساتھ تیار ہے نا۔ 50 صحابہ کرام، جس کے اندر حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ انہوں سپہ سالار بنا کے تیز تیر چلان والے صحابہ کرام 10 نو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی دی ایک سائڈ تے کھڑا کر دیتا کہ فرمایا جو اگر اسی قتل بھی ہو جائیے، جیسا مرضی معاملہ آ جائے، فرمایا کہ جو اگر پرندے بھی آ کے سارا گوشت نوشنا شروع کر دیں، لیکن تسی اے جگہ چھوڑ کے دوڑنا نہیں ہے، جگہ چھوڑ کے سارے پیچھے آنا نہیں ہے، اسی جگہ تے ہی قائم رہنا ہے۔ 50 صحابہ کرام، 50 مجاہدین جس وقت اسی جگہ تے قائم سن، اب وہ پیچھے سن کہ پیچھے ادھر حملہ نہ ہو جائے، اب وہ تیر بھی چلان دے سن، پیچھے کوئی نہیں۔ ادھر جس وقت جنگ دی ابتدا ہوئی، ذرا سبحان اللہ کہہ، میں قرآن پڑھا، ہاتھ چوک کے اونچی سبحان اللہ کہو گے؟ اللہ خالق و مالک نے سورۃ نساء اندر فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔
دوستہ توجہ کری، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عید کے اندر منافقت کا ذکر فرمایا سی۔ او جڑے 300 منافق سن، ابئی نے انہوں کیا چلو چلو ہن آپ واپس ہو چلیے۔ جس وقت تو واپس ہوئے اللہ نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرما دیتی ہے، سونے اتھے جانچ پڑتال ہو گئی ہے، اے منافق سن اے تے واپس جا رہے نے۔ اب توجہ کرنا، اگے اللہ خالق و مالک نے قرآن پاک دی سورت آل عمران کے اندر فرمایا اذ حمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ذرا چکے سبحان اللہ۔ دوستہ توجہ کریم، اللہ خالق و مالک نے قرآن پاک دے اندر اس تھے آپ سرکار دے یار سن جنہاں نے جانا دے نظرانے پیش کرنے سن، انہاں دا ذکر فرمایا۔ جس وقت جنگ شروع ہو گئی ادھر شیطان لے کے آؤ ویکھو، جدو کافر سارے اگے لگ کے دوڑ پہ فتح ہو رہی ہے، ادھر اعلان ہو گیا، شیطان نے اعلان کر دیتا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیتا گیا۔ جس وقت اعلان سنیا جتھے جتھے مسلمان سن صحابہ کرام سن جنگ لڑ رہے سن، جدو اے سنیا اتھے ہی موم ہو گئے، اکھا جو اتھرو جاری ہو گئے۔ جدو اے بھی پیچھے سن 50 کماندار سن، جدو انہوں نے بھی سنیا انہاں چو 10 دے اتھے ٹھہر گئے، 40 وہ بھی دوڑ پہ پیچھے اڑتے فتح ہو گئی ہے، ہوتے کس نے آنا نہیں، وہ بھی دوڑ پہ۔ جس وقت کافرہ نے ویکھیا اردہانہ خالی ہے، صرف تھوڑے نے، انہوں نے بھی آکھے جدو صحابہ کرام انہوں نے شہید کر دیتا، جدو شہید کر دیتا ادھر پیچھے ادھر بھی ساتھ کے کافر سن وہ بھی واپس ہو گئے، ادھر بھی کافر سن، درمیان جندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سن اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن۔ اب تیر بھی چل رہے نے، تلوارہ بھی چل رہی نے، منافق دوڑ گئے جڑے عاشق سن سرکار دے سامنے اپنے سینے لے کے کھڑے نے، تلوارہ بھی بج رہی نے، تیر بھی بج رہے نے، اپنی جانہ دے نظرانے بھی پیش کر رہے نے، اپنی جانہ دے نظرانے بھی پیش کیتی جا رہے نے۔ ادھر جس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی میں شہادت بڑے مختصر جے ٹائم دے اندر بیان کرنا چاہنا، بڑی توجہ کرنا مسلمانہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کافرہ دے پیچھے پیچھے جا رہے نے، کافر نواصل جہنم کیتا۔ جس وقت واپس آ رہے نے او واشی جیڑا سی موتم نے کیا تو اس نو شہید کرے گا، بدلہ لمے گا، تنو آزاد کر دیا گا۔ وہ ایک پہاڑی دے سنٹ پتھر دے قریب بیٹھا سی، انتظار کر رہا سی حضرت امیر حمزہ کدو واپس آندے نے میں انہوں نے شہید کرا گا۔ جدو آپ واپس آ رہے واشی تیر کمان سی، انہیں جس وقت تیر ماریا نیزہ بھی ماریا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ناف تو چلیا اور پار گزر گیا، آپ زمین تے تشریف لے آئے۔ جس وقت زمین تے تشریف لائے، جدو زمین تے تشریف لائے انہوں نے کافر آواز دیتی آ جاؤ، حضرت امیر حمزہ دے اے شہید ہو گئے نے، ہن آ جاؤ۔ ہندہ بھی آ گئی، سارے کافر جڑے قریب سن، جڑے آپ دے روب دے دبدبات تو ڈر دے سن، آپ دا روب ایسی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت امیر حمزہ میرا بھی شیر ہے، اللہ کا بھی شیر خدا ہے۔ فرمایا جو اگر چاچا جو میں نو سب دو زیادہ جن دینار پیارے حضرت امیر حمزہ ہے، پیار کیوں نہ ہوئے؟ ایک دفعہ ابو جان نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچائی، آپ شکاری سن
شکار تو واپس آئے پھر آپ دا معمول سی جدو ہی واپس آندے سن کعبہ شریف دا طواف کر دے سن آپ طواف کر کے گھر واپس آ رہے ہیں ایک لونڈی خاتون نے آواز دی اے حمزہ آج تیرے بھتیجے یتیم حضرت عبداللہ دے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بھائی ابو جہل نے تکلیف پہنچائیے جدو آپ نے سنیا غصے دے اندر آ گئے اسی وقت ہی آپ تلاش دے اندر ٹر پے ابو جہل نو تلاش کر دیا ابو جہل کچھ لونڈا دے نال بیٹھا سی آپ جا کے زور دے نال تلوار دے سر چ ماری انہوں زخمی کر دیتا لونڈے جس وقت اے لڑن واسطے ابو جہل نے کیا نا اے دے نال نہ لڑنا کیونکہ جو اگر جڑا بھی اے دے نال لڑے گا وہی ختم ہو جائے گا کیونکہ اللہ دا شیر ہے کافر سی پر جان دا سی آپ دی طاقت نو ہی جان دا سی آپ دی پاور نو جان دا سی روب دے دبدبے نو بھی جان دا سی جس وقت آپ نو شہید کر دیتا جدو واشی نے آواز دیتی ہندہ بھی آ گئی اور جڑے جڑے دشمن سن آ گئے ان بڑی توجہ کرنا مسلمانہ ادھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک بھی جنگ دے اندر زخمی ہوئے دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہونٹ بھی آپ دا شہید ہو گیا جدو ہونٹ بھی آپ دا شہید ہویا صحابہ کرام بھی شہید ہوئے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے حضرت امیر حمزہ بھی انہوں نے نالی نے دوستہ توجہ کریں جنگ ختم ہوئی آپ نے جس وقت فتح ہوئی کافر چلے گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا چاچا حمزہ نظر نہیں آ رہا میرا چاچا کتھے میرا چاچا امیر حمزہ نظر نہیں آ رہے جس وقت آپ دی تلاش دے اندر تلاش کر دیا اسی پہاڑی دی سیر دے رہے پتھر دے قریب آئے ویکھیا آپ دی لاش پئی صحابی رسول نے آواز دیتی سونیا حضرت حمزہ آرام کر رہے تھے آرام کر رہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستہ توجہ کریم صحابہ کرام دا کیویں جذبہ سی کہ جو اپنی جانا قربان کر دے سن حضرت امیر حمزہ دی شہادت سننا نام جو اگر دل دے اندر مدینہ مومن دا دل ہے پتھر دل نہیں نرم دل ہے یہ سنی نہیں سکتا بڑی توجہ کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ اپنے چاچے دی لاش نو ویکھیا راوی لکھ دینے مصطفیٰ دیا بھی ڈائیاں نکل گئیاں اکھا جو اتھرو جاڑی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے نے کنجنا روڑ کے آپ دے چاچا جڑا پیار کرن والا سی غلام بھی سی آپ دا کلمہ بھی پڑھیا سی آپ دے دائیں بائیں کھڑے کھڑا ہو کے لڑن والا سی آپ دے نال محبت عشق کرن والا سی جدو چاچے نو ویکھیا ظالمہ نے اکھاں بھی کٹ لیا سن ظالمہ نے نکھری بھی کٹ لیا سی باما بھی کٹ لیا ایتی تک نہیں باما دیا پوٹے بھی کٹ لینے ہوٹھ بھی کٹ لینے تمام سینہ بھی چیر کے دل بھی کٹ لیا سی پتا بھی کٹ لیا سی پیر بھی کٹے گئے نے پیروں دی انگلیاں بھی کٹیاں نے آپ برہنہ پہنے مصطفیٰ دیکھ کے چاچی دی لاش نو ڈاما نکل گیا روئی جا رہے نے حضرت مولا علی پاک نو آواز دیتی مولا علی پاک بھی آئے سرکار پاک نے فرمایا علی ویر اپنے چاچا نو ویکھتے سینا آج میرے والد محترم حضرت عبداللہ پاک ہوندے اپنے بھائی نو ویکھ کے کنج روندے اونا تے کی گزر دی دادا عبد المطلب ہوندے اپنے بیٹے جوان دا لاشا ویکھ کے کی گزر دی دوستا توجہ کریم جدے جوان چاچا فوت ہو جان اونا بتیجہ دے نال پیار کر دیون یا جندہ جوان پتر فوت ہو جائے اس بزرگ نو ویکھ لو رات دی تاریخی دے اندر بھی گلیت پھر دا نظر آئے گا انہوں پوچھ لیے بابا تنو نیند نہیں آندی بابا ایک ہی آواز دیندہ ہے شاید میرا ادھر پتر ناندہ ہوئے میں اپنے پتر دے انتظار دے اندر آم میں انہوں نیند کن جا سک دیئے ادھر سرکار پاک بھی پیار کر دینے حضرت امیر حمزہ بھی مصطفیٰ دے نال محبت کر دینے آپ دا کلمہ بھی پڑھے ہیں سرکار جے کھج بھی اتھرو جاری نے حضرت علی پاک بھی روئی جا رہے نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئی جا رہے نے اتنی دیر نو آپ دی بین حضرت صفیہ پاک بھی تشریف لا رہی نے جدو سرکار پاک نے آپ دی آواز سنی فرمایا علی
انج کرو پھپھو نو کہو تھوڑی دور ہو جائے، پھپھو نو اجا نہ لے آنا اپنے ویر دی لاش دے کے، کیونکہ خاتون ہے بہنا پھر بھائیاں دے نال پیار کر دیا نے۔ اج اس دور دے اندر بھی بہن تے بھائی دی محبت کیویں ہوندی ہے؟ جو اگر بہن ویر نو نہ بھی ویکھدی ہوے، جو اگر ویر بہن نو نہ بھی بلاندا ہوے، دشمنی بھی پیدا کر لی ہوے، لیکن بہن پھر بھی انتظار دے اندر ہوندی ہے، میرا ویر اتھوں گزرے گا، اپنے ویر دی کنڈ ویکھ کے بھی راضی ہو جاندی ہے۔ عید دا دن آندا ہے، بہن انتظار دے اندر ہوندی ہے، میرا ویر آوے گا، عید دین واسطے آوے گا، مینوں ملن واسطے آوے گا۔ اے بہن تے ویر دا پیار تے محبت ہوندی ہے۔ آ دوستا جس پرفتن دور دے اندر اپنی بہنا بھائیاں دے نال کنج پیار کر دیاں نے، بہنا ویراں دے نال کنج محبت کر دیاں نے، بہنا ویراں تو سب کچھ قربان کر دیندیاں نے۔ جائیداد دی گل آ جاوے، بہنا کہندیاں نے ویرا سانوں کچھ بھی نہیں چاہیدا، اسی بیان دین واسطے تیار ہیں، بہنا جا کے بیان بھی دے دیندیاں نے، سانوں جائیداد دولت نہیں چاہیدی، ویرا صرف سانوں تو ہی نظر آندا رہے، ویرا سانوں تو ہی ملدا رہے۔ لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار پاک دی پھپھو جان ہے، حضرت امیر حمزہ دی بہن ہے، جس وقت آپ پوچھ دیا نے میرے ویر حضرت حمزہ نظر نہیں آ رہے، حضرت حمزہ کتھے نے؟ کس نے کیا وہ شہید ہو گئے نے؟ بہن دی چیخ نکل گئی، میرا ویر شہید ہو گیا ہے، ذرا مینوں لاش تے بھی کھاؤنا، میرے ویر دی لاش کتھے میں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پھپھو نو تھوڑا جا دور رکھو، اپنے ویر دی لاش نہ ویکھے، کیونکہ لاش انجدی ہے، نک بھی کٹے ہے، کن بھی کٹے نے، بل بھی کٹا ہے، ظالماں نے اکھاں بھی کٹ لیاں نے، سینہ بھی چیر دیتا گیا ہے، پیر بھی کٹے نے، ہاتھ بھی کٹے نے، ہاتھاں دے پوٹے بھی کٹے نے، بازو بھی کٹے نے۔ راوی لکھ دے نے 11 اعضاء کٹے ہوئے سن، جنگ دے اندر کسی دا ایک اعضاء کٹیا جاندا ہے، کسی دا 2 کٹے جاندے نے۔ کل بروز قیامت جدی باں کٹی ہوئے گی، اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے گا مالک و مولا میں تیرے راہ تے اپنی باں قربان کیتی سی، کوئی عرض کرے گا یا اللہ میں اپنا پیر قربان کیتا سی، کوئی عرض کرے گا یا اللہ میں اپنی قربان کیتی سی، لیکن قربان جب مصطفیٰ دے چاچے تو عرض کرن گے سنیا میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نے، تیرے نام تو قربان ہو گیا وا۔ دوستا توجہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھو جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ آئیاں اپنے ویر دا لاشا ویکھیا، ڈاہاں نکل گئیاں، میرے ویر نو بے دردی دے نال کنج قتل کیتا ہے، کنج شہید کیتا نے۔ حضرت حمزہ پاک دی لاش نو ویکھے، بہن نے جس وقت لاش نو ویکھیا، اکھاں بھی کٹیاں نے، نک بھی کٹیا، کن بھی کٹے نے، بل بھی کٹے نے، سینہ بھی چیریا، بازو بھی کٹے نے، پیر بھی کٹے نے، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے نے۔ بہن نے جس وقت ویر نو ویکھ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھپھو جان اے اللہ دی راہ تے شہید ہو گئے نے۔ عرض کر دیا نے سنیا صبر کرنا بھی تواڈے تو سکھیا ہے، صبر کرنا بھی تواڈے تو سکھیا ہے، میرے بھتیجے سنیا تسی صبر دسیا ہے، اور صبر بھی آ گیا ہے، میرا ویر تے اللہ دے راہ تو قربان ہو گیا ہے، اللہ دے نام تو قربان ہو گیا ہے۔ شہید تسی فرمایا زندہ ہے، فرمایا اللہ دا حکم ہے شہید زندہ ہے، شہید نو مردہ بھی نہ کھو، کیونکہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ دوستا توجہ کری، ٹائم ہو گیا بڑا مختصر کریے۔ جس وقت حضرت صفیہ پاک نے 2 چادرہ لئیاں نے، ایک چادر اپنے ویر تے پا دیتی، قریبوں نے دوسری چادر بھی پا رہی نے، نال ایک اور صحابی رسول دی بھی لاش پئی ہے، او دیتے کپڑا بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دوسری لاش تے چادر پا دیتی جائے۔ کسی نے کہ حضرت صفیہ تو نے چادر تے حضرت امیر حمزہ اپنے بھائی دے لئی لائی سی، ایک دوسرے دے لئی کیوں؟ فرمایا او میرا پیر بھائی ہے، اے میرا ماں جایا بھائی ہے،
اوے میرا ماں جایا بھائی ہے، او میرا پیر بھائی ہے۔ حضرت امیر حمزہ پاک بوش آپ لمبے سن، چادر پیراں تے پوری نہیں آئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج کرو درختاں دے پتے پٹ کے میرے چاچے دے پیراں تے پا دیو۔ آپ انہوں دفن کر کے جڑے گئے نے زیارت کر کے آئے نے انہوں نے بھی سلام اللہ لے جائے، دعا کرو اللہ اپنوں بھی لے جائے، آپ بھی جا کے اتھے سلام کریے۔ کچھ حاجیاں نے دسیا آج بھی اتھوں خوشبوواں آندیاں نے، آج بھی اتھوں خوشبوواں آندیاں نے۔ تو برادران محترم جس وقت جنگ ختم ہوئی نا، اس جنگ دے اندر ایک ایسی خاتون دا ذکر بھی آندا ہے کہ خاتون آئی سامنے وکھیا کہ خامن دی لاش پئی ہے، گزر گئی۔ جوان پتر دی لاش پئی ہے، گزر گئی۔ دوسرے پتر دی لاش پئی ہے، اگے گزر گئی۔ پوچھا مصطفیٰ دا دسو مصطفیٰ کیسے ہیں؟ سرکار پاک دا دسو نا سرکار پاک کیسے ہیں؟ پھر جنگ تو واپس آ رہے ہیں مدینے پاک دے اندر، ایک بچی کھڑی ہے، بچی پوچھ دی کہ میرے ابا حضور کہاں ہیں؟ ایک صحابی رسول اگے سن، انہیں کہا میں نے نہیں پتا، پیچھے نے حضرت عمر پاک۔ حضرت عمر پاک تو پوچھیا، آپ نے بچی دے سر تے ہاتھ رکھیا، فرمایا کہ میں نے نہیں پتا، میرے پیچھے حضرت عثمان پاک ہے۔ حضرت عثمان پاک تو پوچھیا، عثمان پاک نے بچی دے سر تے ہاتھ رکھیا، فرمایا کہ میرے پیچھے حضرت مولا علی پاک ہے۔ حضرت مولا علی پاک تو یہی سوال کیتا، حضرت مولا علی پاک نے بچی دے سر تے ہاتھ رکھیا، فرمایا میرے پیچھے اور صحابہ آ رہے ہیں، اور صحابہ سب تو آخر دے اندر حضرت ابو بکر صدیق پاک سن۔ حضرت ابو بکر صدیق پاک اور بچی نے یہی سوال کیتا، آپ کو نہیں پتا سی جب آپ شہید ہو گیا، آپ نے بچی دے سر تے ہاتھ رکھیا، فرمایا کہ میرے پیچھے تیرے باپ آ رہے ہیں۔ حضرت اسرائیل باپ دی روح قبض کر کے لے کے جا رہے سن۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل ہن انج کر، اس بچی دے والد روح واپس الٹا، یا اللہ تیرا حکم ہے قانون تبدیل ہو جائے گا۔ فرمایا میرا قانون تبدیل ہوتا ہے ہو جائے، پر مصطفیٰ دے یار دی گل تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا مصطفیٰ دے یار صدیق نے کہہ دیتا نا انہیں دی روح واپس بھیج۔ جس وقت قافلہ واپس پہنچیا، حضرت امیر حمزہ پاک دی بیٹی سی، مدینے دے اندر ایک غلام سی، آپ دی بیٹی آئی مصطفیٰ دے کول۔ بیٹیاں کنیاں باپ دے نال پیار کر دیاں نے، بیٹی مصطفیٰ دے کول آئی، اے کہ سونیا میرے ابے دی سناؤ، میرے ابے دا کی حال ہے، میرا ابا کتھے، میرا ابا نظر نہیں آیا۔ پھر قربان جاواں بچی دے حوصلے تو، بچی دے حوصلے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ بیٹا سینے دے نال آ کے فرمایا کہ بیٹا تیرے ابا حضور میرے چاچا جان تے شہید ہو گئے نے۔ بچی دی ڈاہ نکلی، عرض کر دی سونیا ذرا اے تے دسو نا جدو میرا باپ شہید ہویا سی چہرہ کتنا خوبصورت سی، مسکرا رہے سن یا نہیں مسکرا رہے سن، کتنا خوبصورت چہرہ سی۔ تو پیارے